السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر اوقات دوست احباب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ طلال بھائی کام کیسا ہے، تو میں ان کو ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ یار بس چیز اچھی رکھو تو کام اچھا ہے، اور جرمن شیفرڈ کی بریڈنگ کا صرف پاکستان کے بیچ میں کسٹمر نہیں ہے، پوری دنیا کے بیچ میں کسٹمر ہے، اور نہ تو یہ پاکستان سے باہر بھیجنا بین ہے، نہ اس کے لیے کوئی اتنا مشکل پروسیس ہے۔ چند ایک قسم کے ٹیسٹ ہیں، ہیلتھ ویکسینیشنز وہ ہونی چاہیے، ڈاگز آپ کے پیڈیگری ہونے چاہیے، نان پیڈی کا بھی کچھ ہوگا، پر میرے پاس چونکہ پیڈیگری ہیں تو وہ مانگتے ہیں اور ہمارا پیپر ہوتے ہیں تو ہم دے دیتے ہیں۔ تو میں الحمدللہ ابھی تک آفیشیلی، کیونکہ میں نے جب ایکسپورٹ کرنے تھے میرے سیل ہوئے ڈاگ باہر، تو بہت سے لوگوں سے پتہ کیا کہ یار میرے بھیجنے کا پروسیس کیا ہے، پیپر کیا لگا، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ واللہ عالم شاید کسی نے کیے ہوں گے جو بتاتے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایجنٹس کو بھی اتنا کوئی خاص پراپر معلومات نہیں تھی، اسی لیے شاید کہ کچھ ریٹس وغیرہ بھی اوپر نیچے ہوتے رہے۔ بہرحال قسم مختصر میں نے ایکسپورٹ کیا، ابھی بھی کر رہا ہوں، ایک ڈاگ ابھی بھی پھیل کر میرے پاس کھڑا ہے، اس کے پیپر آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور نیکسٹ 10-15 دنوں میں انشاءاللہ فور شور انشاءاللہ نکل جائے گا، چلا جائے گا۔ تو ایکسپورٹ ہوتے ہیں، لیکن ایکسپورٹ وہ چیز ہوگی نا جو ایکسپورٹ کوالٹی ہوگی۔ کوئی بندہ کیوں لے گا آپ سے یا مجھ سے جب اس کو وہ کوالٹی تو اس کے اپنے ملک میں دھکے کھاتی پھر رہی ہے، یا اس کو باہر یورپ سے مل سکتی ہے۔ صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ کوالٹی اس کو کہیں مل نہ رہی ہو اپنے قریب یا یورپ سے منگوانی پڑ رہی ہو، اور دوسری چیز یورپ سے بھی ایک چیز مل رہی ہے اور پاکستان سے مجھ سے یا کسی اور ہمارے بریڈر بھائی سے مل رہی ہے، پھر بھی وہ ہم سے کیوں لے گا، یورپ سے نہیں لے گا؟ اس لیے کہ ہمارے تو ڈیفینیٹلی ایشیا میں ہی سیل ہوتے ہیں، باہر بھی جاتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے اردو سپیکنگ لوگ ہی ہم سے لیتے ہیں۔ گورا بہت ہی کم کسٹمر، ابھی میرے کو فارگو ہے، اس کا ایک گورا کسٹمر لگا یو ایس اے سے، آفر اس نے بہت اچھی دی، لیکن میرا کوئی ارادہ نہیں۔ تو مقصد یہ بات کرنے سے کہ وہ صرف اس لیے ہماری طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ آسانی سے بات کر سکتے ہیں، ہم زبان ہیں، 10 قسم کی ویڈیوز منگوا سکتے ہیں۔ جو دوست باہر سے منگواتے ہیں اور جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم جب بھی گورے کو یورپ میں، سربیا میں، پولینڈ میں یا یو کے میں تو خیر رانا علی بھائی بیٹھے ہیں، پاکستانی ہیں، بہت بڑا نام ہے، بڑے بریڈر، ہارون رزاق بھائی اچھا سیٹ اپ چلا رہے ہیں، ابھی تو شاید انفارچونیٹلی وہ کچھ اپنی مصروفیات کی وجہ سے ختم کر رہے تھے سیٹ اپ۔ 12 ڈاگز بہت پیارے ہیں ان کے پاس، تو یہ سنیل بھائی کے پاس بھی کچھ ہے۔ بہرحال یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چلو محمود بند کر دو۔ ہم جب بھی کسی گورے سے بات کرتے ہیں، کوئی چیز اچھی لگتی ہے، بھائی 1 سے 2 ویڈیو بڑی مشکل سے وہ دکھاتے ہیں، اور 2-4 ویڈیوز دکھاتے ہیں، پکچرز دکھاتے ہیں، بس اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم باہر ہیں، نہیں ہمارا نہیں ہم باہر ہیں، نہیں یہ ہے، نہیں وہ ہے، وہ تو بس یہی پکچرز ہیں۔ دیکھیں اس کی وجہ ہے کہ ڈور سٹیپ کے اوپر ان کے پاس اتنا کسٹمر اویلیبل ہے، ان کو پرابلم ہی نہیں ہے، وہ کیوں دکھائیں بار بار ویڈیوز، بار بار نکالنا ان کے پاس جو پڑی ہیں وہ 1-2 دکھاتے ہیں، اور اس کے بیچ میں پھر ایسا بھی، میں بڑی اتھینٹک بات کر رہا ہوں کہ 80% ہمارے پاس پاکستان میں جانتا ہوں، پاکستان میں 80% چیزیں وہ آئی ہیں جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ 80% چیزیں وہ آتی ہیں جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، ہم سوچ رہے تھے بہت اچھی چیز ہے، بڑی چیز ہے، یہ ہے، وہ نکلتی ایک کھچ ہے۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ باہر والوں کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے، ان کو پتہ ہے کون سی چیز کس طرح دکھانی ہے اور کس طریقے سے اس کو کس جگہ پر رکھنا ہے، تو وہ کس طرح کا اس کا امپیکٹ آئے گا۔ ویڈیو بنانے والے بندے یا بندی کا سائز قد چھوٹا ہوتا ہے، سائڈ پہ جو درخت ہوتے ہیں ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، جو جہاں پر وہ بگا دوڑا رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ ڈاگ بڑا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ میں مطلب جانتے ہیں لوگ، جو جانتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے میں کون سی ڈاگس کی بات کر رہا ہوں، اور ویسے بھی عام اب ایک بندے نے کم سے کم آج کی ڈیٹ میں کم سے کم بھی مطلب
2000 پاؤنڈ یا یورو تقریباً 1800 سے 2200 کے بیچ میں شپنگ پڑ رہی ہے باہر سے منگوانا، یورپ سے، یو کے سے. اور کچھ بھی نہیں تو 4-5 ہزار کا تو عام سا ڈاگ ملتا ہے. مطلب اچھا چلو پاکستان مجھے ایکسیپٹیبل ہے. 4-5 ہزار یورو یا پاؤنڈ آپ کو لگانے پڑیں گے. تو آپ ایک مان کے چلے 5000 یہ اور 2000 وہ 7000. تو 7000 کے بیچ میں جب آپ 7000 پاؤنڈ یا یورو میں آپ چیز منگوا رہے ہو تو سیدھا 350 گئے، لیکن آپ 350 350 چل رہا ہے یورو. تو آپ 300 بھی لگائیں تو میرے بھائی سیدھا جو ہے نا وہ 21 لاکھ روپے بن رہا ہے. تو 21 لاکھ روپے میں ایک چیز آتی ہے اور وہ آ کے اس طرح کی نہیں نکلتی. پھر اب کیا وہ بندہ آ کے ویڈیوز لگائے گا اس کے میرے ساتھ یہ ہو گیا، یہ تو کچرا نکلا ہے. ٹھیک ہے یار، جو آ گیا الحمدللہ. یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارے جتنے اردو سپیکنگ ملک ہیں یا سمجھنے والے ہیں وہ بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں. اس لیے بار بار کہتا ہوں یار، چیز بہت تگڑی کوالٹی کی 4 کے بجائے 1 رکھ لو، محنت زیادہ کرو، چیز اچھی رکھو، آپ کو کسٹمر ملے گا ہی ملے گا. میرے جیسے بندے کو مل رہا ہے تو یار آپ لوگوں کو کیوں نہیں ملے گا. باقی میں اگر بات کر رہا ہوں میرے بھائی تو میں سارے بریڈرز کے لیے بات کر رہا ہوں، صرف اپنے لیے تھوڑی بات کر رہا ہوں. میرے پاس کوئی اس طرح تھوڑی ہے کہ 200 بچہ پڑا ہوتا ہے ہر وقت اور میں وہی سیل کر رہا ہوں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں. تو کم سے کم اویئرنیس تو ہو. تو وہ ماشاءاللہ مطلب جو ہمارے پاکستانی مزاج ہے وہ سارے میرے پیچھے لگے ہوتے ہیں. لگے رہو، مجھے تو الحمدللہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ نے آپ لوگوں کو جو رزق دینا ہے وہ میرے کہنے سے کم نہیں ہوگا، اور جو مجھے دینا ہے وہ کسی اور کے کہنے سے کم نہیں ہوگا. بہرحال مقصد بات کرنے سے صرف اتنا ہے کہ یار اگر کوئی بندہ اس فیلڈ کی، میں برملا کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے ٹھگ بازوں نوسر بازوں سے بچو. اچھی چیز رکھو، تگڑی کوالٹی رکھو، جس سے بھی لو اس کو کہو مجھے چیک گارنٹی کا لکھ کے دے بھائی کہ یہ چیز اگر اس کوالٹی کی نہیں بنے گی تو پھر تو ذمہ دار ہے اس کا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی ترتیب بناؤ کہ وہ آپ کو آگے اس کے ساتھ چلائے اپنے ساتھ، کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. بھلے میں ہوں بھلے کوئی ہو. اور اگر میں یہ نہیں کرتا ہوں تو پھر یقین مانے اگر 10 بندے کہیں کہ یار یہ ہم نے سے چیز لی اور اس نے ہمیں ساتھ نہیں چلایا، اور میں انشاءاللہ بندے اپنا نمبر چھوڑیں، میں ویڈیو بھی بناؤں گا، باقاعدہ بنا کے جا کے ان کے پاس اپلوڈ کروں گا، پورے حقائق سامنے رکھوں گا. الحمدللہ میں ہر بندے کے ساتھ تعاون کرتا ہوں، اور پھر خصوصاً ان کے ساتھ جو مجھ سے بائے کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر احسان ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے چیزیں سیل کی ہیں، اچھی کی ہیں، میں نے اس میں پروفٹ کمایا ہے. تو میں آگے اتنا تو کم سے کم کروں اخلاقی طور پر کہ یار میں اس کو پوری سپورٹ کروں کہ وہ بھی آگے کچھ کمانے کے قابل ہو. اینی تو اپنے ڈاگز بار بار دکھاتا ہوں. ایک دو دوست کہہ رہے تھے جی ہر وقت اپنی تعریف ہو. بھائی میں اپنے کتوں کی تعریفیں کرتا ہوں بھائی، میں دوسروں کی نکتہ چینیاں نہیں کرتا ہوں اور میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں. اپنی چیز کی جو اچھائی ہے یا برائی ہے وہ سامنے رکھو. یہ سامنے بلیک فیمیل پھیر رہی ہے، یہ والی، یہ ایکما نام ہے اس کا، کام تھوڑا سا ہلکی اسٹیپوں پر کٹی ہوئی. یہ فیمیل 4 دفعہ خالی جا چکی ہے. میں کبھی کسی کو کہتا بھی نہیں ہوں کہ یار یہ لے لو، سب کو بتایا نان بریڈر فیمیل ہے، پتہ نہیں آگے فیوچر میں لیٹر دے گی. خوبصورت بہت ہے، سٹاک کوٹ ڈبل کوٹ ٹائپ کی فیمیل ہے، فلفی ٹائپ کا، لیکن بالکل بھی کسی کو نہیں کہتا ہوں یہ بریڈر فیمیل. میرے پاس کالی فیمیل کتنی پڑی ہیں، اس کے جھوٹے لیٹر بنانے ہوں تو نیچے بچے رکھ کے تو سارا کچھ ویڈیوز بن سکتی ہیں، لیکن اور دنیا کرتی ہے، الحمدللہ نہیں کرتا. ایک اور فیمیل پھر رہی ہے، اس کو ٹیومر ہے، میں نے سب کو بتایا ٹیومر والی فیمیل ہے، وہ نہیں دیتا ہوں، کوئی فائدہ نہیں. کتنی بار اس پہ کسٹمر لگے بھی کہ چھوڑو یار آپ نے کیا کرنا، ٹیومر والی فیمیل ہے. میرے پاس اگر 1-2 چیزیں فالٹی پھر رہی ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. اتنے زیادہ ڈاگز ہیں، مجھے اللہ رزق دے رہا ہے. تو بار بار مقصد ایک بات اپنے ڈاگز دکھانے کا یا ان کی کوالٹی کے بارے میں بات کرنے کا صرف اتنا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے. تو باقی آپ میرے اوپر چلو، آپ جو لوگوں کے پاس جائیں نا، گھومیں پھریں، دیکھیں ان کے جا کے ڈاگز دیکھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں. میرے پاس بھی بے شک آ جائیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، آپ کو اپنی آنکھیں بتائیں گی. کیمرے سے تو میں وہ دکھا رہا ہوں جو میں دکھانا چاہتا ہوں، یا جو کوئی اور دکھانا چاہتا ہے، وہ بڑے بڑے کھوتے گھوڑے بنا کے دکھا رہے ہیں. یار آپ خود لائیو جا کے دیکھو. اگر واقعی سیریس ہو، چسکا پارٹی تو میں اندر نہیں آنے دیتا ہوں، اتنا زیادہ نہیں کینر پہ، لیکن اگر کوئی سیریس بائر ہے بے شک ہے 100 بسم اللہ میرے پاس بھی دیکھ کے جائے. 2 اور بھی 10 کو نمبر دوں گا، سب کے پاس جائے دیکھ، جہاں سے سمجھ آئے اس کو بولو، باؤنڈ کرو کہ بھائی چیک لکھ کے دے، بھائی ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر.
anyway, یہ ساری باتیں کرنے کا صرف اور صرف مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ یار لوگوں کو پتہ ہو کہ یار یہ بزنس ہے کیا، یہ کام کیسے کرتا ہے، کسٹمر کہاں سے آتے ہیں، کیوں. اگر پاکستان کے بیچ میں 1500 ڈاگ باہر سے امپورٹ ہو سکتا ہے تو میرے بھائی پاکستان باہر کیوں نہیں بھیج سکتے؟ ایک ہی وجہ ہے کہ یہاں پر وہ کوالٹی نہیں ہے ہمارے پاس. کوالٹی ہے تو ہم لوگ خود بس کیا کھچے مارتے ہیں. آپ کوالٹی رکھیں، آپ کوالٹی کے اوپر کمپرومائز مت کریں، آپ کے پاس کسٹمر ہر وقت اویلیبل ہوگا، باہر سے بھی ہوگا، پاکستان میں بھی ہوگا. اور مجھے میں جو دوست اب آپ پرانے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میرے پاس تو ذاتی طور پر اپنا دکھانے کے لیے بھی ایک ڈاگ بھی نہیں ہوتا تھا. بڑے میں کلیئر بتایا بھی ہے ویڈیوز کے بیچ میں دکھاتا بھی نا وہ بھی نہیں ہوتا تھا. ہاں پہلے ایک سیٹ اپ بنایا، پھر اس کے بعد ایک جگہ جاب کی، اس سے کچھ ایکسپیرینس آیا، پھر کچھ نہ کچھ کوالٹی کی سمجھ آئی، لوگوں کو بتانا شروع کیا یار اس طرح. بند کر سو. اور پھر آج اگر جتنا پیسہ آتا ہے پھر میں انہی کے بیچ میں ڈالتا چلا جا رہا ہوں. اور الحمدللہ شکر الحمدللہ 3 سال کے بیچ میں میرے پاس یہ ڈاگ پڑے ہیں. تو اگر میں انہی کے بیچ میں ڈالتا چلا، اس کا مطلب مجھے کچھ آ رہا ہے نا، میں پاگل تھوڑی ہوں. ہاں صرف یہ ہے کہ ان کے اوپر خرچہ کرنا پڑتا ہے، ٹکاواں خرچہ کرنا پڑتا ہے. ایسے نہیں ہوتا ہے کہ آپ کہو جی 1 سال کے بیچ میں کاپی پینسل لے کے بیٹھ جاؤ کہ جناب اینا میں لایا، اینا میں کھوایا تو ہن مینوں اینا آ کیوں نہیں رہا. اور یار اگلے سال آ جائے گا، اگلے 6 مہینے میں آ جائے گا انشاءاللہ. محنت کرتے رہو، کوالٹی کے اوپر کمپرومائز مت کرو، چولے نہ مارو. اللہ خیر کرے، رازق رب نے دینا ہے، رازق رب کی ذات ہے، وہ دے گا. سوری. تو میں تو صرف اتنی بات سمجھا ہوں اس کاروبار کے بیچ میں کہ یار کوالٹی کی چیز رکھو، حوصلہ کر جو، بکے گی. جب جس نے کوالٹی کی چیز لینی ہوگی آئے گا آپ کے پاس. یہ ونی کا لیٹر ہوا ہے ابھی تک، یہ بچے 2 مہینے کے نہیں ہوئی ہیں، سارے سیل ہوئے پڑے. صرف ان بچے یہ جو سامنے پھر ہیں ان کے بیچ میں صرف 2 میل باقی رہ گئے، بس باقی سارے سیل ہو گئے. یہ بھی ایک بھائی نے ابھی آنا ہے انہوں نے اٹھانے کے لیے. تو مقصد صرف بات کرنے سے یہ ہے کہ یار کسی بھی چیز کے کاروبار کے بیچ میں آپ جاتے ہو تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہو کہ پہلے سال سے وہ آپ کا بالکل جناب دوڑنا شروع کر دیں. بڑے سارے نقصان کرنے ہوتے ہیں، بڑے سارے وعدے گھاٹے ہوتے ہیں، ان سے گزر کے آپ جاتے. ہاں میرے ساتھ اگر کوئی بندہ مل کے کرتا ہے، مجھ سے چیزیں لے کر جاتا ہے، ایگریمنٹ کرے میرے ساتھ، میں اس کے پپیز بھی اٹھاؤں گا، اس کو ساتھ بھی چلاؤں گا، سب کچھ کروں گا انشاءاللہ. اور اپنا جو ہم نے نقصان کیا یا جو انیشیلی اس نے نقصان کرنے ان سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ 100% نہیں تو 75% بچ جائے گا. کیونکہ وہ نقصان ہم کر چکے ہیں 10 دفعہ، ہمیں پتہ ہے کس چیز میں نقصان آتا ہے. وہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. میں تو ذاتی طور پہ جب بھی بات کرتا ہوں تو مل کے کرنے کی بات کرتا ہوں. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے آج تک ہمارے جتنے دوست احباب ہیں اکیلا کر کے انہوں نے کر کیا لیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. نہ اپنا کچھ بنا ہے، نہ دوسروں کو کچھ بن سکتا ہے. بہرحال خوش رہو، آباد رہو، پنڈی رہو، فیصل آباد رہو، نہ وسرو نہ یاد رہو. دعا دے سکتے جی. تو چیزیں آپ کے سامنے اور دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.